السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص سلانہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ وقاص، آپ کو بھی اور 360 کے تمام دیکھنے والوں کو جہاں جہاں پہ آپ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت بہت رمضان مبارک ہو. خیر مبارک ہو. کیسا جا رہا ہے پہلا روزہ؟ اچھا جا رہا ہے نا؟ ہاں صحیح ہے، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. نہیں وہ تو شکر ادا کام کرنا تو ہے. اچھے اچھے کر رہے ہیں نہیں لیکن نا ہاں تھوڑی پیاس لگ گئی تھی. ہاں اصل میں ویدر بہت چینج ہو گیا نا اچانک سے، تو اس لیے پیاس لگنا. گھٹن سی ہے لاہور میں ہاں اسپیشلی. اچھا. اور دوسرا کہا جا رہا تھا نا، بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ابھی اب یہ جو رمضان آئے گا، کیونکہ جس طرح سے ویدر اچھا تھا فیبرری کے اسٹارٹ میں بھی، تو لگ رہا تھا شاید سردی کے روزے ہم لوگوں کو نصیب ہوں گے، لیکن سردی سے اچانک وہ گرمی میں آ گیا. اور وہ جو ہم کل میں نے دیکھا کہ یہ بڑا الارمنگ ہے، گلوبل وارمنگ از ایٹ اٹس پیک. بالکل جو برکت مارکیٹ اور یہ جو پنجاب یونیورسٹی کا علاقہ ہے نا، تو آئی واز کمنگ فرام دیئر، تو وہاں پر اس ایریا میں جی ہیلنگ ہو رہی تھی. اور آگے تھوڑا میں جیسے کلمہ جیسے میں نے کلمہ چوک کراس کیا، آگے آیا ایم ایم عالم اس سائڈ پہ، تو وہاں پر تو میں بڑا الارم ہوا. میں نے کہا یہ کبھی بھی ہم نے فیب میں ہے تقریباً ایسا موسم نہیں دیکھا. یہ جون جولائی میں اور جو مونسون ہے اس میں کنسیڈر ہوتا ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے یہ انٹرنیشنلی، اور پاکستان اس کا وکٹم ہے، اسموک کا وکٹم ہے ہر چیز کا. ہر ایک دم سے سردی سے جو ویریشنز آتی ہیں، لوگوں کے گلے خراب ہوتے ہیں، اور ہر کوئی بچہ بڑا بوڑھا بیمار پڑا ہوا ہے. لیکن خیر جی اللہ تعالیٰ، حکومت اس کے اوپر بڑے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے ہاں بالکل. اور جس طرح سے اسموک پہ بھی بڑی حد تک قابو پایا تھا، اور الحمدللہ پھر چلے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، موسم بھی زیادہ سردی پڑ گئی، وہ چلی بھی گئی. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے جی. اور رمضان آپ سب لوگوں کے بہت اچھے سے گزرے. اچھا وقاص، ادھر رمضان سٹارٹ ہوا ہے، کہا تو جاتا ہے نا کہ جو شیطان ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن میں نے کل دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ باقی پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز کھڑے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ کہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے ایک فورس بنانے کا، سہیل آفریدی صاحب ہیں، یہ کے پی کے سی ایم ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک فورس بنائی جائے گی جو عمران خان صاحب کو رہا کروائے گی، کیونکہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں کے مطابق جب وہ فورس پایہ تکمیل کو پہنچے گی، خان صاحب کو رہا کروائے گی، تو خان صاحب باہر آئیں گے اور خان صاحب ان کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ وہ فورس یہ ڈیزرو کرتی ہوگی کہ خان صاحب ان کو تھینکس کہیں. جب ان کو تھینکس کہہ دیں گے، اس کے بعد وہ جو فورس ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، کیونکہ ان کا کام یہی تک تھا، بس انہوں نے خان صاحب کو رہا کروانا ہے. تو مجھے بتائیں، ویسے خواب دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ بیسیکلی اس کے دو اینگل ہیں. ایک اینگل ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن اس وقت میں اینکر تھا تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے پایا. اس کے دو اینگل ہیں. ایک اینگل یہ ہے کہ وہ گنڈا پور کا ریبٹل دے رہا ہے، کیونکہ گنڈا پور از ان کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتا رہتا تھا. اگین وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو اس نے بھی ایک سوچا چھوڑا ہے کہ وہ ایک کمپٹیشن ہے نا، ایسا ہم نے ایک جگہ پہ میں اور آپ کٹھے کام کر رہے تھے ایک آفس میں، تو ہم نے وہاں پر بھی دیکھا کہ ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہیں آپس میں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، کسی کو گرانے کے لیے اس طرح نا. تو یہ آپ نے یاد ہے نا، یاد ہے، آئی وٹنس ہے نا. تو اسی طرح یہاں پر بھی سیم ہو رہا ہے. ایک تو اینگل یہ ہو گیا، وہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ گنڈا پور بیک، تو سہیل افریدی نے لگا کہ میں بھی کچھ چھوڑوں. اب دوسرا اینگل یہ ہے کہ اگر آپ نے فورس بنانی، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم رہا کروانے کے لیے ایک سپریم کورٹ کے مجرم کو، ایک قانونی مجرم کو رہا کروانے کے لیے ایک فورس بناؤں گا، اور وہ اڈیالہ جیل سے اسے رہا کروا دیں گے. تو یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے، ہائی ٹریزن کا کیس ہے سہیل افریدی کے اوپر. اس بیان کے اوپر، اس سوچ کے اوپر، اس کاوش کے اوپر، جو اس میں اس آئیڈیاز میں ملوث ہے، وہ ہائی ٹریزن کا مرتکب ہے. کیونکہ اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر ایک فورس بنی تھی. یہ ویسے فورس بناتے رہتے، ٹائیگر بھی تو بنائی تھی نا انہوں نے، ٹائیگر فورس. ان کی تو کوئی بھی فورس کامیاب نہیں ہوتی بیچاروں کی. ٹرمپ سے امیدیں لگاتے، ٹائیگر فورس سے لگاتے، فلانے سے لگاتے ہیں، ڈاکٹر سے لگاتے ہیں. ٹائیگر فورس جو تھی نا، وہ ٹائیگر فورس نہیں تھی، وہ بیسیکلی ڈاگ فورس تھی. تو صحیح بات ہے، ان کا کام صرف واؤ کرنا تھا، اور وہ سوشل میڈیا پہ بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹائیگر کا کام تو کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی جو فورس بنا رہا ہے یہ تو بگا چلے. خیر، آپ کیا باتیں کرنے لگی ہیں. آپ کو ایک نا چیز سناتا ہوں. عمران خان رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا فورس سے، لیکن اس کا علاج علیمہ خان کے بغول کون کرے گا، یہ ذرا آپ سنیں ذرا. جب تک ہمارے اسپیشلسٹ دیکھیں گے، جب تک عاصم منیر
आसिम मुनीर कह रही, सॉरी, आसिम यूसुफ नहीं होंगे। उनके जो डॉक्टर का नाम है ना, जो लोग ये डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं, वो आसिम यूसुफ है, लेकिन उनको आसिम बस, हाँ, तो आसिम मुनीर साहब उनके मुंह से निकलता है ये आसिम। मैं कह, और ये अभी की वीडियो नहीं है, ये जो 1-2 हफ्ते नहीं, ये कई हफ्ते पहले की वीडियो है, और लेकिन उस पे खुद ही कह के हंस पड़ी कि उन्होंने सोचा मेरे मुंह से यार एक दफा मेरे मुंह से निकल क्या गया है, मतलब आसिम मुनीर नहीं आसिम यूसुफ देखेगा इमरान को। अच्छा, मजे की बात है, जो मैं ये हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना, कि बड़े मजे की एक मुझे पोस्ट नजर आई टिकटॉक पे, मतलब यहाँ पे अगर एक जो भी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के केपी की होल्ड करते हैं, सीएम है, उस पे विकास आप ये देख ले, मैं ये दिखाने को तैयार हूँ फ़ोन की स्क्रीन में। ब्रेकिंग न्यूज़, अस्सलाम वालेकुम टीम कप्तान, मुझे लाहौर से 1000 बंदे की ज़रूरत है, मॉल रोड बंद करवाना है, एयरपोर्ट रोड, डीएचए, बहरिया बंद, ठोकर न्याज बैंक, कौन कौन साथ देगा और किस चीज़ का इंतज़ार है आपको, बड़ा जुल्म हो गया, आए। और नीचे कॉमेंट्स पता है लोगों ने क्या किया, भाई हम तो आ जाएंगे मगर तुम लोग हमेशा की तरह हमें छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे। मतलब ये कर कौन रहा है? ये वैसे ही नहीं कि कोई सोशल मीडिया का अकाउंट होगा, उसकी तरफ बंद करना है, डीएचए रोड, मॉल रोड, बहरिया, ठोकर न्याज बेग, सब चीजें हमने बंद करनी है। हमें लाहौर से 1000 बंदे की जरूरत है, 1000 बंदे लाहौर से, 1000 केपी से, 1000 कराची से, 1000 इस्लामाबाद से, डयाला पहुंचेगा, 4000 लोगों ने रिहा करवा लेना है। आपको पता है ये जो जिन रोड्स के नाम ले रहे हैं, यहाँ पर अगर किसी की बाइक खराब हो जाए ना, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए वो उसने साइड पे जाना हो, ठीक है, और यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लग जाती है, ऐसा लगता है इतनी तो उनके जलसे में कभी आवाम नहीं आई होगी जितनी लाइंस लग जाती हैं। मॉल रोड हो गया, डीएचए रोड हो गया, ऐसा ही है। अभी इस वक्त सिग्नल पे मैं इधर आ रही हूं तो इतने लंबे सिग्नल, इतनी देर हमें लाइन में लगना पड़ा है। पूरे लाहौर का हिसाब है, लेकिन ट्रैफिक स्मूथ है, इशारे बड़े बेहतरीन है, ठीक है, सबको फॉलो कर रहे हैं, सबको पता है। आजकल मैं भी सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, आप जैसा बंदा भी देखे ना, नहीं मतलब आपने मुझे क्या कहा था एक दफा, आपको याद है, आपने मुझे कहा कि अब चले हम, क्योंकि हमारी फैमिली है 360 के, हम उनसे शेयर कर लेते हैं। आपने एक दफ़ा मुझे कहा कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, तो आपने मुझे कहा आप कैसे पहुँच जाती हैं, मैं तो आप सारी चीज़ें मतलब ट्रैफिक जो कवानीन है उनको फॉलो करती, मैंने कहा, तो आपने मुझे जुमला बोला था, आपने कहा मैं तो एक भी रूल फॉलो ही नहीं करता, सारे इशारे तोड़ के आता, फिर भी लेट हो जाता। लेकिन अब आप, अच्छी बात है कि वकास मिलाना सीट बेल्ट लगा रहे हैं। भाई जी, मरियम साहिबा जो है ना, अब वो जो उस दिन आपने कहा था, मुझे 13,000 रुपए का चलान दिया, मैंने उसको, वार्डन मुझे कहता है सब मैं आपको पहचान तो गया हूँ, मैं आपका फैन हूँ, लेकिन ये फील तो करें। और आपने याद है, आपने मुझे एक दफा कहा था, हम एक जगह पे जा रहे थे, तो आपने मुझे कहा था कि मैंने जब वो लेन चेंज की थी, तो आपने मुझे कहा था चलान आएगा, मेरा उस पर 3000 का चलान आया। हाँ, जब हम प्रोग्राम कर रहे थे वो, हाँ, तो मतलब आपने मुझे कहा कि आपने लेन चेंज की है, मैंने कहा नहीं, अच्छा, मैं वो जो प्रेस क्लब के वोट डालने के लिए जा रही ना, तो वो मॉल रोड पे अलहमरा के सामने मुझे वार्डन ने कहा मैडम जरा गाड़ी इधर तो करे, उसने मुझसे नाम पूछा, नंबर, तो उसने कहा, मैंने कहा किस बात पे, मेरी बहन साथ थी, उन्होंने कहा इंक्वायरी करो, कहाँ पे तुम तो बहुत अच्छे से फॉलो करती हो, उन्होंने कहा आपने मैम लेन चेंज की थी, वो मुझे याद थी आपकी बात, मैंने कहा जी कोई, ये हम बातें भला क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, ये हम किसको सुना रहे हैं, ये सोहेल अफरीदी को सुना रहे हैं। सोहेल अफरीदी ने कहा पंजाब तरक्की में सबसे कम है, हाँ, ये उसने बोला था, ये भी सुना दो। हाँ। उसने कहा सोहेल अफरीदी ने कि पंजाब तरक्की में सबसे कम है, और मैं और आप भला क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि पंजाब अगर तरक्की में कम है तो यहाँ पर कोई बदमाश नहीं है, यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं है, यहाँ पर कोई वो क्या कहते हैं गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ पर पुलिस जो है वो डे बाय डे जो है वो आज़ाद हो रही है, मजबूत हो रही है, ठीक है, और साथ ऑर्गेनाइज्ड हो रही है। मैं कल एक खातून की एक वीडियो देख रहा था, उसने सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ का नाम लिया, उसने कहा आपने कहा कि आपको ये सर और मैडम बोलेंगे, मेरे भाई के साथ हमला हुआ और मेरा भाई गया, अच्छा, और मेरे भाई को पुलिस ने मुकदमा नहीं किया बिकॉज अदर पार्टी स्ट्रॉन्ग थी, अच्छा, ये उसके कहने की देर थी, उसकी वीडियो चंद हज़ार व्यूज़ आए हैं, और मरीम साहबा तक कहीं ना किसी ने टैग किया है, और वो थाना जो है ना वो उल्टा हो के जाके उनका काम कर रहा है। सो दिस इज़ समथिंग, मैं ये हालांकि जो बहुत सारे लोग हैं वो इस्लामिक स्टेट के अंदर औरत का हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट है उसको निगेट करते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़े उलमाए कराम हर एक के फतवे हैं अपने अपने, लेकिन मरियम नवाज ने तो हर चीज़ में कामयाबी के झंडे गाड़े, माशाल्लाह। उन्होंने ऑर्गेनाइज उन्होंने इसको पूरे पंजाब को एक फैमिली के तौर पर लिया है, और एक फैमिली ने फिर बताया है मरीम नवाज़ की कि एक फैमिली के जिस तरह औरत
کچن بھی مینیج کرتی ہے, صبح بچوں کو اسکول بھی چھوڑتی ہے. خاتون سے اچھا دیکھیں ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گھر کوئی نہیں چلا سکتا, Yes. اور اسی طرح سے مریم نواز نے صوبے کی خاتون اول بن کے بتایا ہے, پنجاب کو چلا کے دکھایا ہے, اور بڑے بڑے جو ناقدین ہیں ہماری صحافت میں بھی مریم نواز نون لیگ کے, وہ بھی ان کی گورننس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اچھا وقاص, یہ جو آپ نے یہ ٹویٹ آپ کی نظر سے گزری ہے ان کی بہن خانم نورین خانم صاحبہ کی, وہ کہتی ہیں کہ میرے پاکستانیوں سے تقریر شروع کرنے والا آج بہنوں سے مخاطب ہوا اور یہی کہا کہ یہ مجھے مار دیں گے, میرے لیے آواز اٹھاؤ. کون مار دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا, ان کی بہن نے کہا کہ میں پچھلی دفعہ جب ملاقات کی نکلی میں نے کہا نہیں تھا, مگر مجھے عمران نے پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے مار دے گا. اور جانے دو, وہی ڈاکٹر حسین ان کے مطابق, ان کی بہن کے مطابق. ویسے زرداری صاحب کے بھی ڈاکٹر عاصم ہی تھے. ہاں وہ دوسرے تھے. اچھا وہی یار, کیا خدا کا مطلب خوف کریں. اچھا, اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کا زوال شروع ہو گیا ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب کا, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں سہیل افریدی آئے زوال کے ساتھ تھا. وہ دو طریقے تھے, یا تو وہ کے پی کے لوگوں کو زوال دے گا یا خود زوال پذیر ہوگا. اس نے ماشاءاللہ دونوں کام بڑے بہترین طریقے سے کیے ہیں. خود بھی زوال پذیر ہوا اور ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی لے ڈوبا ہے. آپ دیکھیں کہ 21 دسمبر کے بعد عمران خان کی بات ہو رہی تھی, کل رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بہت دفعہ سیریس کوششیں 2 دفعہ بالکل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہیں ڈیڈ لاک آتا ہے تو وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ ان کی وجہ سے. جیسے حامد میر نے کہا تھا نا کہ اب اگر عمران خان منع بھی کر دے اپنے فارنرز کو, جو پارٹی کے لوگ ہیں, کہ یار آپ نے, یا سوشل میڈیا کو, کہ آپ نے ریاست مخالف نیریٹو نہیں چلانا, تو ان کے نام کے اوپر اسرائیل اور یہودیوں نے, اور جو یہ سہنی اور ساتھ بھارتی لوگ ہیں آر ایس ایس اور را کے, انہوں نے اتنے اکاؤنٹس بنا لیے, وہ اتنے ان کے اندر مکس ہو گئے ہیں کہ اب ان کا نیریٹو ان کے نام کے اوپر وہ چلاتے رہیں گے, اور شامت ان کی آتی رہے گی. شامت تو آئے گی, ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ریاست ایک حد تک برداشت کرتی ہے. تو اس لیے ان کا تو یہ والا جو اینگل ہے نا, وہ ان کو مروا رہے ہیں سہیل افریدی جیسے لوگ. وہ عادل راجہ پہلے چمڑا رہا, ٹھیک ہے, آج بھی چمڑا ہوا ہے. وہ جو گل تھا, شہباز گل, وہ اوپر چلانے والا جو جس نے پارلیمنٹ توڑی تھی, ہاں, جس نے ڈیزالو کی تھی اسمبلی, اور بڑے فخر ہائی ٹریزن تھی اس کے اوپر. یہ آپ پارلیمنٹ, مشرف پارلیمنٹ توڑتا ہے, یا قول ان کے کہ وہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو, ٹھیک ہے نا, تو یہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرتا ہے, تو اس کے اوپر ہائی ٹریزن کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک الیکٹڈ ممبر جو نیشنل اسمبلی کا خود ہائی ڈپٹی اسپیکر ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, خط کی بنیاد کے اوپر جس کا اس نے پڑھا نہیں تھا, اس نے پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی تھی. تو وہ ہائی ٹریزن کے مجرم تھے, ٹھیک ہے, اور صدر سارے مجرم بھگوڑے ہیں, تو وہ آج کل اوپر چلا رہا ہے ادھر. تو وہ نہیں, اب اس نے اپنا اچھا کام شروع کری نا, اب اس نے بھی وی لاگ سٹارٹ کر لیے ہیں. ہاں, اس کا عمران ریاض خان نے چینل بنا دیا نا, اس کا کر دیا. اس نے آگے سے کہا بہت شکریہ, تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا, اور اب اس کے جو ہے نا ہزاروں میں لائکس ہوئی, وہ اب اس کی بہت اچھی, اب وہ اوبر شوبر, وہ اس نے ایک ہی دفعہ چلا کے ہم لوگوں کو بتایا, پاگل بنایا کہ یہ دیکھیں میرے پاس تو پیسے نہیں, اگر میں لوٹ کے بھاگا ہوتا یہاں سے بہت ساری رقم تو میں اوبر نہ چلاتا. لیکن اب وہ صرف آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنا بھاشن دیتا نظر آ رہا ہے. ان کی اوقات ہی یہ تھی. ابھی ان کی اوقات, دوسری اوقات جھوٹ بولنا ہے, تیسری یا یہ جھوٹ بول سکتے ہیں, یا یہ گھر سے باہر نکلیں گے ڈرائنگ روم سے تو باہر ان کی یہ ڈرائیونگ کی حیثیت ہے, ڈرائیور بن سکتے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور یہ منسٹرز بنے ہوئے تھے, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بنے ہوئے تھے, صحیح ہے. تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. Are you getting my point? کیونکہ گورنمنٹ جو ہے, کوئی بھی گورنمنٹ, وہ کسی نہ کسی معاملے کے اوپر, آپ اس کو نا قانون کی نظر سے ایک دفعہ پیچھے ہٹ جائیں. عمران خان کے کیسز کو قانون کی نظر میں تو وہ ہیں, ایک وقت کے لیے قانون کی نظر سے ہٹ جائیں, بیکاز ہی از دی ایکس پرائم منسٹر. اور ایکس پرائم منسٹر کے بڑے پروٹوکولز ہوتے ہیں, اس میں سیاست انوالو ہوتی ہے. وہ ایک صوبے کا پیٹرن, وزیر اعلیٰ کی پارٹی کا پیٹرن ان چیف ہے, اس کے علاوہ وہ اپوزیشن لیڈر ان کا ہے, صحیح ہے. تو اس کے پاس تو میجورٹی ہے, اور اب سینٹ کے اندر بھی کافی تعداد ہے ان کی, تو وہ ایک پارٹی تو ہے, اس سے انکاری نہیں ہے ہم, ٹھیک ہے. اور نظام اس سے انکاری نہیں ہو سکتا, سمجھ آ گئی آپ کو. اب اس بندے کے ساتھ, اور اس کی سب کی ایفیلیشن بھی اس کے ساتھ, اس کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں, جیسا بھی ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اب اس بندے کے ساتھ ڈیل تو بنتی ہے, وہ ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ ڈیل کیا ہوتی ہے؟ ڈیل یہ ہوتی ہے کہ یار تم یہ کام نہیں کرو, حکومت یہ نہیں کرے گی.
ٹھیک ہے, ایک ہو جاتا ہے نا, لین دین ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ انتشار کرتا ہے. یہ کہہ دیں کہ تم انتشار نہیں کرو, باقی یہ ہے کہ جہاں جہاں تمہیں ریلیف مل سکتا ہے وہ تمہیں ریلیف پرووائڈ کر دیں گے. جیسے وہ اس کی ایک ہی سب سے بڑا کنسرن ہے کہ ٹوٹ گیا ہے کپتان, جھک گیا ہے کپتان, مر گیا ہے کپتان, گھر جانا چاہتا ہے کپتان, میں پنجاب نہیں جاؤں گی, میں دوبارہ کے پی کے جاؤں گی. وہ والا حساب ہوا پڑا نا اس کا. تو کہہ رہا ہے مجھے پنجاب میں کیوں قید کیا ہوا ہے, مجھے وہ بھیجیں یا وہ جہاں پہ نتھیا گلی کی پہاڑیوں پہ بھیجیں یا ادھر گورنر ہاؤس سم تھنگ. نہیں لیکن آپ کو پتا وہ آسما شیرازی صاحبہ, گورنر ہاؤس تو ان کا نہیں ہے. آسما شیرازی صاحبہ کو میں سن رہی تھی, وہ کہہ رہی تھیں کہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ ٹرکی عمران خان صاحب کو باہر لے کے جانے پہ رضامند تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے ٹرکی کی طرف سے شرط کیا تھی کہ اگر ہم باہر لے کے جائیں گے صرف عمران خان کو جائیں گے, وہ بشرا بی بی کو ساتھ لے کے جانے پہ تیار نہیں تھے. اور یورپ یا یو کے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بشرا بی بی جانے کو تیار نہیں تھی عمران خان کو لے کے. مطلب اگر وہاں کی بات ہو رہی تھی ڈیل کی تو وہاں پہ بشرا بی بی جانے کو تیار نہیں تھی. اور یہ جو ہمارا پیارا ٹرکی ہے اس نے کہا تھا کہ صرف اگر لے کے بھی جاتے تو صرف عمران خان جائے گا. بشرا بی بی یورپ نہیں جا سکتی. نہیں اس کو نا اصل میں جمائمہ سے کوئی نہ کہیں نا تھوڑی سی کوئی انسیکیورٹیز خان کو لے کے ہوں گی نا, تو اس نے کہا کہ اب پھر دوبارہ سے پہلی بیوی کے پاس یہ چلا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے یو کے نہیں جانا. اس پہ وہ نہیں مان رہی تھی اور ترکی بشرا بی بی کو, حالانکہ دیکھیں اسلامی ممالک کے حجاب والی آسما شیرازی صاحبہ نے کہا. ہاں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کچھ بات ہوئی ہے. میں اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. یہ صرف چھ مکوئیاں تھیں. چلے اگر بات کہیں نہ کسی لیول پہ ہوئی بھی تو لیکن مطلب بہت نیچے, بہت نیچے لیول پہ ہوئی ہے, امبیسڈر لیول کے اوپر. کیونکہ ایک خط بھی آیا ہے کچھ جو سابق کپتان ہیں ان کا, اور امبیسڈر لیول کے اوپر یہ بات ہوئی تھی کہ اگر یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے بتائیں نا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ترکی تو آپ سے ناراض تھا, پنجاب سے تو وہ اپنی کمپنی لے کے چلا گیا تھا, صفائی والی لڑائی کی تھی, ریبٹل کیا تھا, بڑا مسئلہ ہوا تھا, لاس ہوا تھا, اور کمپنی نے جا کے طیب اردوان کو بتایا تھا کہ کتنے فساد تھی سانو. میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ اس کے اوپر میں نے پروگرامز کیے ہوئے ہیں. LWMC والے اس وقت کے جو چیئرمین تھے ان کے, ان کی بڑی لتاڑ کی ہوئی ہے میں نے ٹی وی چینلز کے اوپر. اس کو جواب نہیں دینا آتا تھا, وہ بڑا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کیا سسٹم, ناراض ہو سعودی عرب, ناراض ہو چائنا, ناراض ملائیشیا, ناراض انڈونیشیا, ناراض, ٹھیک ہے, ترکی اور ایران چنگا پلا صحیح ہو گیا ہے, سیٹ ہو گیا, اتنے جا کے تقریر کر کے انہوں نے ناراض کرتا. سو اس کو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں. ابھی میں وہ جو جاتے ہیں نا لوگ, وہ اس طرح شان کے ساتھ جاتے ہیں. یہ ایک کلپ ہے, یہ آپ بھی دیکھیں, میں آپ کو بھی سنواتا ہوں. ہمیں اس ملک سے نکالا جا رہا ہے اور الحمدللہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ نے ہمیں بلایا ہے, اور خوش رہو اہل وطن, ہم تو سفر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زبردست, ہم نہیں جانا چاہ رہے, ہمیں بھیجا جا رہا ہے, مگر وہاں پہ اور یہاں پر کوئی بلا نہیں رہا, اور یہ ترلے کر رہے ہیں کہ لے جاؤ. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. خیر لاسٹ پہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ان یوتھیوں نے یہ گاڑی دیکھیں, یہ ساتھ چلائیں جی, یہ گاڑی ہے, یہ دیکھیں آپ, ایک مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بریگیڈیئر لیول سم تھنگ کوئی آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنا نارملی جس طرح روٹ ہوتا ہے ان کا جا رہے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کون سا علاقہ ہے, بٹ یہ سوشل میڈیا پہ بہت سرکولیٹ کر رہی ہے. یہ یوتھیوں کی تربیت دیکھیں, خاتون ہے اور باقی لوگ ہیں اور اس گاڑی کے آگے لیٹے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادتی کرتے ہو, آپ جان بوجھ کے چھیڑتے ہو, شرم نہیں آتی ان کو. محب الوطنی کسی بھی اسٹیٹ کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلا حملہ ہے کہ اس کی فوج کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرو. یہ آپ دیکھ لیں, وہ فوٹیج دیکھ لیں کہ یہ ڈائریکٹ حملہ نہیں ہے تو کیا ہے, کہ آپ ایک چلتی گاڑی جس کا, اور پولیس جو اس کا سپاہی ہے وہ آ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو بھی جو ہے نا آگے سے بکواس کر رہے ہیں. اور دین ہی کیم بیک, تو وہ جا کے بیٹھ گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے لا لو تماشا, تسی لیٹ لو. وہ تو میں ہوتا نا, میں چلا گیا, 2-4 کیڑے مر جاندے تھے. کی ہو گیا؟ نہیں, یہی تو پھر فرق ہے نا, کیونکہ جہالیت, فضول, جاہل, کم عقل قوم بنائی ہے عمران احمد خان نیازی نے.
جس کو نہ بڑوں کی تمیز، نہ اداروں کی تمیز، نہ ملک سے محبت، صرف ایک ہی چیز ہے جو اس کے دماغ میں فٹ کر دیا ہے نا، بس وہ ٹاؤں 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 کرے گا. یہی انہی گاڑیوں کو دیکھ کر یہ سلیوٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد اس نے کہا تو انہی کے آگے وہ لیٹ رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے احتجاج بنتا بھی نہیں ہے. اچھا بنتے، لیکن وکاس یہ 2-4 لوگ ہی ہیں اس طرح کے جو آپ نے کہا نا کہ ہیں بھی 4-5 ہیں کرتے ہیں. ہاں کیونکہ باقی تو آپ کو پتہ ہے جب سے ماشاء اللہ سے پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگ جیتی ہے تو اس کے بعد سے تو واقعی وہی والا جو جذبہ ہے کہ لوگ ہماری فوجی گاڑیاں جب گزر رہی ہوتی ہیں، ہمارے جوان گزرتے ہیں تو سب سلامی کرتے ہیں اور بنتا بھی ہے. خیر وکاس بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.